سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بجا محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کا روشن چراغ و نجات کی کشتی ہے. پیغمبر گرامی نے اپنی زندگی کے مختلف حالات میں اہل بیت کا تعارف کروایا. کبھی علی کو پہچانوایا، کبھی حسن کو پہچانوایا، کبھی زمانے کو حسین کی حقیقت بتائی، کبھی فاطمہ کا مرکز قصہ ہونا زمانے کو دکھایا. وہ امت کو یہ بتا دیا کہ میری زندگی میں میرے اہل بیت کو پہچانو. اہل بیت کی اس معرفت کو امت تک پہنچانے کا کوئی بھی فرصت، کوئی بھی موقع نبی نے ضائع نہیں کیا. بعض اوقات ایسا موقع آتا تھا کہ صحابہ و امتی و نمازی مسلمان مومنین مسجد میں مثلا پیغمبر ممبر پر تشریف فرما ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھا کھیلتے ہوئے حسن و حسین ممبر کے پاس آ رہے ہیں. اب نبی کا خطبہ جاری ہے اور امت یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر خطبے کو روکتے گئے، اگر نماز کے اس خطبے کو روکتے گئے تو حسین کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. بس جب حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور نبی نے اپنا خطبہ روکا، اسی وقت توقف کیا، ممبر سے اترے، حسین کو اپنے گلے سے لگایا، حسین کو چوما، ممبر پر لے کر آئے اور حسین کو بھی اسی طرح بلند کر کر لوگوں کو بتایا. اور تاریخ میں یہ جملہ ثبت ہو گیا کہ ھذا الحسین فاعرفوا، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. وہ امتی جو سمجھ رہے تھے شاید خطبہ جاری رہے گا، نبی تو جب گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں تب اپنی نماز کو حسین کی وجہ سے اتنا طول دیتے گئے، اتنا طول دیتے گئے. اگر یہ نماز ابھی جاری ہے تو کل حسین اسی نماز کو بچائے گا. جی یہ نماز جاری ہے، جو دوش پیغمبر پر حسین موجود ہے، ایک وقت دوش حسین پر نماز ہوگی. آج دوش پیغمبر پر حسین ہے، ایک وقت حسین نماز کو اپنی دوش پر سنبھالے ہوئے. اور کربلا میں حسین نے یہ کر کے دکھایا. بہت آسان ہے حسین کے ذریعے سے خدا کو راضی کرنا.
بڑا آسان کر دیا حسین نے اس فرش عزا پر مجھ جیسے گنہگار کو آنے کی توفیق دے دی. میں اپنی زندگی دیکھوں, میں اپنا صبح دیکھوں, میں اپنی شام دیکھوں, میں اپنی محبت دیکھوں, میں اپنی نفرت دیکھوں, میں اپنا دل دیکھوں, میں اپنی تعلیم دیکھوں, میں اپنا سماج دیکھوں, میں اپنا معاشرہ دیکھوں, میں اپنا رہن دیکھوں, میں اپنا سہن دیکھوں, میں اپنی گفتار دیکھوں, میں اپنی رفتار دیکھوں. تعجب ہے مجھ جیسا شخص فرش عزا پر آ کیسے گیا. یہ کرم حسین کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یہ سخاوت حسین کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یہ دامن حسین کی وسعت ہے جو ہر گنہگار کو بھی بلا رہی ہے, عبادت گزار کو بھی بلا رہی ہے. بس یہ بڑا کرم ہے, اور اس کرم کا شکر یہ ہے کہ حسین نے جب بلا ہی لیا ہے, جب حسین 2000 میں سے 200 کو چنتا ہے, اب ان 200 کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ میں نے صرف جسم نہیں بلائے ہیں, میں نے دل بلائے ہیں. خدا, حسین, علی, مصطفیٰ یہ دلوں کو چننے کے ماہر ہیں, دلوں کا انتخاب کرتے ہیں. درگاہ سیدہ کے 2000-3000 دلوں میں سے بعض دلوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ فرش عزا پر آ کر رزق محبت اپنے دلوں میں منتقل کرتے ہیں. رزق حسینیت کے بھکاری بن کر حسین کی دہلیز پر آ جائیں. تبرک اخوت و تبرک معرفت لینے کے لیے در حسین پر آ جائیں. فرش عزا اس مدرسے کا نام ہے, اسی لیے حسین نے اہتمام کیا. آپ کی خدمت میں حسینی طرز زندگی ان 10 مجالس کا موضوع قرار پایا ہے کہ کیسے ایک معاشرہ, ایک سوسائٹی, ایک علاقہ, ایک خطہ زندگی میں فقط عزاداری نہیں کرتا 2 مہینہ 8 دن, بلکہ عزاداری میں زندگی گزارتا ہے. جس کی زندگی میں عزاداری نہیں ہوتی بلکہ عزاداری میں پوری زندگی ہوتی ہے. جس کی زندگی میں علمداری نہیں ہوتی بلکہ علمداری میں زندگی ہوتی ہے. جس کی زندگی میں ماتمداری نہیں ہوتی بلکہ ماتمداری میں زندگی ہوتی ہے. یہ موضوع حسینی طرز زندگی ان دشمنان حسین و دشمنان کربلا و دشمن عاشورہ و دشمن نینوا وہ دشمن فرش عزا کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے. آیا تم حسینیت کو فقط 2 مہینے کی کیا کوئی بزم سمجھتے ہو, کیا تہوار سمجھتے ہو, کیا تم سمجھتے ہو کہ 2 مہینے حسین حسین کہہ کر گھر چلے جائیں گے, کہ یا حسین کہہ کر اپنے گھروں میں چلے جائیں گے اور تم باقی 10 مہینے ان کو حسین سے دور کرو گے؟ نہیں, حسینیت فقط 2 مہینے 8 دن کا تبرک نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا رزق ہے جو انسانیت کو توحید بھی دے رہا ہے, نبوت بھی دے رہا ہے, امامت بھی دے رہا ہے, ولایت بھی دے رہا ہے, نماز بھی دے رہا ہے, زکات بھی دے رہا ہے. اسی لیے تو صادق آل محمد نے کہا جب حسین کو سلام کرو تو یہ کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. اے حسین تجھ پر سلام ہو, تو نے نماز صرف پڑھی ہی نہیں ہے بلکہ تو نے قائم کی ہے. اور میں ماتمدار, میں عزادار, میں نوحہ خواہ, میں حسین کا محب فرش عزا پر آ کر اس زیارت
عاشورہ کو، اس زیارت وارثہ کو، اس زیارت حسین کو پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ حسین اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اے حسین، تو نے کربلا میں نماز قائم بھی کی ہے، تو نے زکوٰۃ بھی دی ہے، تو نے امر بالمعروف بھی کیا ہے، تو نے نہی عن المنکر بھی کیا ہے، بس تو نے اسلام کا خلاصہ کربلا میں کر دیا۔ مولا سلام علیہ حسین ابن علی اس حقیقت کا نام ہے جو پورے اسلام کو سمیٹ کے کربلا میں۔ تو حسین کو حاکمیت سے ہٹا کر، اقتدار سے ہٹا کر، اپنی حکومت، اپنے تخت اور اپنی کرسی کے ذریعے سے معاشرے کو حسینیت سے دور کرنا چاہتے تھے، اور حسین کو کسی کربلا کے بیابان میں گم کر دینا چاہتے تھے، اور آج حسین اسی کربلا کو زمین کا مرکز بنا رہا ہے۔ اگر آج کعبہ مرکز عبادت ہے، مرکز بندگی ہے، تو قبلہ اور کعبہ شعور کربلا ہے۔ آج حسین کا مرکز قبلہ شعور ہے، کعبہ شعور ہے، جو اس شعور کو حسین سے عرفہ کے دن معرفت لے کر، اب کہا ہے 9 ذی الحج عرفہ کو حسین کی بارگاہ میں دعائے عرفہ پڑھو، پھر تمہیں حج کرنے کا ٹھلا۔ حسین بندگی کربلا میں سکھا رہے ہیں، حسین عبادت کا مزہ کربلا میں سکھا رہے ہیں۔ اگر تمہیں اپنی عبادت کو مکمل کرنا ہو تو شعور لینے کے لیے کربلا آ جاؤ۔ کربلا قبلہ شعور ہے، قبلہ بصیرت ہے۔ بس حسین طرز زندگی اس دشمن کو بھی بتا رہا ہے کہ یہ پورے سال کا برنامہ، یہ پورے سال کا نصاب ہے حسینیت، یہ طرز زندگی ہے حسینیت۔ کلو یوم عاشورہ وکلو ارض کربلا، یہ بتا رہا ہے تم جتنا عزاداری کو محدود کرنا چاہتے تھے، اتنا عزاداری اب دشمن کے کلیجے کے اندر بھی جا کر ہو رہا ہے۔ یہ جو تمہارا کلیجہ عزاداری سے تپ رہا ہے، گویا ماتم کا ہاتھ فقط اپنے سینے پر لگی، تمہارے کلیجے پر لگ رہا ہے۔ یہ ماتم جب ہم کرتے ہیں، تمہارے کلیجے میں جو یہ درد ہوتا ہے، یہ میرا ہاتھ تمہیں بھی ماتم کروا رہا ہے، اور تمہیں بلا رہا ہے اس تڑپ کو، اس عزا کو، اس سوگ کو، اس غم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ غم حسین کیا ہے؟ آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا تھا، حسینی طرز زندگی کی ایک صفت، ایک خصوصیت اس غم کا ہونا ہے۔ یہ غم کسے کہتے ہیں؟ یہ غم کیا ہے؟ جو ہم بچپن سے سنتے ہیں، محرم الحرام غم حسین کے دن ہے۔ اردو کا لفظ ہے غم، اپنے بچوں، اپنے جوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ غم کی تعریف کیا ہے؟ یہ غم کس چیز سے بنتا ہے؟ غم اور دل کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے محبت اور دل کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ممکن نہیں ہے غم ہو اور دل نہ ہو، ممکن نہیں کہ غم ہو اور دل نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ محبت ہو اور دل نہ ہو۔ ہر شخص کی اپنی زندگی کے اندر غم بھی ہیں، محبتیں بھی ہیں، اور علی کے چاہنے والے محبت اور دل کا رشتہ باقیوں سے بہتر جانتے ہیں، جن کو علی کی محبت اٹھاتی ہے، تڑپاتی ہے۔ ایک مرتبہ امام مولا متقیان کے سن رسیدہ صحابی، چاہنے والے، محب، حمدانی کا ذکر تاریخ کے اندر بھی آتا ہے۔ ایک مرتبہ غیر متوقع وقت پر
مولا علی کے سے ملاقات کے لیے آ گئے. گویا نصف شب یا اس سے بھی زیادہ کا وقت تھا. اور مولا بڑے پریشان کہ یہ تو اس کے آنے کا وقت نہیں ہے. جیسے ہی در علی پر آتے ہیں مولا پوچھتے ہیں خیریت؟ رات کے اس پہر میں غیر متوقع کیسے آنا ہوا؟ مولا کا یہ صحابی جواب دیتا ہے حب کا یا علی. عجیب جواب دیا اس نے. مولا سے محبت کا اظہار مولا کے سامنے کر دیا. فقط یہ کہا, کوئی کام نہیں بتایا, کوئی سوال نہیں کیا, کوئی مکالمہ نہیں ہوا, فقط علی سے کہا حب کا یا علی. اے علی آپ کی محبت مجھے کھینچ رہی ہے. کوئی سوال نہیں, کوئی کام نہیں. اب مولا نے جو یہ انداز دیکھا, یہ انداز محبت دیکھا, یہ انداز عشق دیکھا, مولا علی نے وہ تاریخ کے جملے ارشاد فرمائے. کہا جانتے ہو حمدانی, جانتے ہو جو شخص بھی اس دنیا سے جاتا ہے, جب بھی وہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا, سکرات موت جس کا تذکرہ معاد قیامت موت